صدیقی چوہان کے ساتھ ایک کوٹھی کے ساتھ سیٹنگ روم میں موجود تھا۔ درمیانی میز پر فون بھی موجود تھا۔ یہ کوٹھی ان کے پہلے ہیڈ کوارٹر والی نہیں تھی بلکہ نئی کوٹھی تھی۔ پرانی کوٹھی انہوں نے چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ کوٹھی میکاکے نے ٹریس کر لی تھی۔ میکاکے نے ہمارا ہیڈ کوارٹر کیسے ٹریس کر لیا؟ مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اچانک چوہان نے کہا۔ میں نے اس کے ایک آدمی کو بے ہوش کر دیا تھا، پھر اسے ہوش میں لا کر میں نے اسے یہی بات پوچھی تھی۔ اس نے بتایا کہ میکاکی کو یہ بات لارڈ ہوٹل کے چیف سپروائزر نے بتائی تھی، چونکہ ہم وہاں اکثر کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے درمیان اکثر باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار 4 سٹارز کا نام بھی ہم نے لے دیا ہو اور وہ چیف سپروائزر اسی کالونی میں ہی رہتا ہے۔ اس نے ہمیں یہاں آتے اور نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ چیف سپروائزر اس میکاکی کے ایک ساتھی کا واقف تھا اور اس ساتھی نے اس سے پوچھا تھا کہ یہاں مخبری کرنے والی کسی تنظیم کا پتہ بتائے، تو سپروائزر نے پوچھا کہ وہ کیا معلوم کرنا چاہتا ہے، تو اس نے 4 سٹارز کا نام لے کر اس کا ہیڈ کوارٹر معلوم کرنے کی بات کی۔ تو اس چیف سپروائزر نے خاصی بڑی رقم لے کر یہ ٹپ انہیں دے دی اور انہوں نے ہیڈ کوارٹر پر چڑھائی کر دی۔ وہاں موجود ملازم پر انہوں نے تشدد کیا اور اس سے میرے فلیٹ کا پتہ پوچھ کر انہوں نے وہاں سے مجھے اغوا کر لیا، صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر اس چیف سپروائزر کا کیا ہوا؟ چوہان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسے اس کی سزا مل چکی ہے، اس کی تم فکر نہ کرو، صدیقی نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات چیت ہوتی، درمیانی میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی اور صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صدیقی نے کہا، نعمانی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے نعمانی کی آواز سنائی دی۔ صدیقی بول رہا ہوں، نعمانی کیا رپورٹ ہے؟ صدیقی نے چونک کر پوچھا۔ میکاکے اپنے ساتھیوں سے سمیت واپس گریٹ لینڈ جا چکا ہے، دوسری طرف سے نعمانی نے جواب دیا تو صدیقی بے اختیار اچھل پڑا۔ کیوں اور تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ صدیقی نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے وہ کار تلاش کر لی جس پر ان لوگوں نے ہمارے فلیٹس پر آ کر چھاپے مارے تھے۔ یہ کار ایک ایسی پارٹی کی تھی جو کرائے پر پرائیویٹ رہائش گاہیں اور کاریں دیتی ہے۔ ان سے ہمیں معلوم ہوا کہ میکاکے نے پہلی کوٹھی جہاں تمہیں لے جایا گیا تھا ان سے لی تھی اور کار بھی، پھر یہ کوٹھی چھوڑ کر انہوں نے دوسری کوٹھی لے لی۔ ہم اس کوٹھی پر گئے تو وہ بھی خالی تھی اور اس کی حالت سے لگتا تھا کہ اسے خالی کرایا گیا ہے۔ وہ کار وہاں موجود تھی۔ ہم نے ارد گرد سے معلومات حاصل کی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ ٹیکسی میں گئے ہیں۔ یہ ٹیکسی ایک کتابوں کے اسٹال کے مالک کے بھائی کی تھی۔ اس ٹیکسی کو تلاش کر لیا گیا۔ اس ڈرائیور نے بتایا کہ اس نے انہیں ایئرپورٹ ڈراپ کیا تھا۔ چنانچہ ہم ایئرپورٹ وہاں پہنچے تو وہاں ریکارڈر سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہمارے پہنچنے سے 1 گھنٹہ پہلے فلائٹ کے ذریعے گریٹ لینڈ روانہ ہو گئے ہیں۔ میکاکے چونکہ اصل نام اور کاغذات سے یہاں آیا تھا اس لیے انہیں کاغذات اور اصل ناموں سے چلا گیا۔ ریکارڈ کے مطابق جب وہ آیا تھا تو اس کے ساتھ 10 آدمی اور تھے، لیکن اب 8 واپس گئے ہیں۔ میں ایئرپورٹ سے ہی کال کر رہا ہوں، نعمانی نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب تم آ جاؤ نئے کوارٹر میں، اور کیا ہو سکتا ہے، صدیقی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ فرار کیوں ہو گیا ہے؟ چوہان نے کہا، جو لاؤڈر کی وجہ سے ساری بات چیت سن رہا تھا۔ معلوم نہیں، لیکن اب اصل بات یہ ہے کہ اس پارٹی کو ہم نے ٹریس کرنا ہے جس نے اسے بک کیا تھا، صدیقی نے کہا۔ مارگریٹ نے بک کیا ہوگا، لیکن اس کے آنے سے پہلے وہ خود پکڑی گئی، چوہان نے کہا۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ بتا دیتی۔ میرا خیال ہے کہ ابھی اس جعلی ادویات کا پورا نیٹ ورک پکڑا نہیں گیا۔ مارگریٹ شاید اس نیٹ ورک کا ایک حصہ تھی اور بس، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی عمران کی محسوس چہکتی ہوئی شگفتہ سی آواز سنائی دی۔ صدیقی بول رہا ہوں، عمران صاحب۔ صدیقی نے کہا، یار اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دے ہی دیا ہے تو تمہیں تو کم از کم اس عہدے کی لاج تو رکھا کرو، چیف آف 4 سٹارز کہا کرو۔ عمران کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اب ٹوئنکل سٹار پر تو کم از کم اس عہدے کا روب نہیں پڑ سکتا، اس لیے ہم اسے دہرانے کا فائدہ۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، کمال ہے کیسے نہیں پڑتا روب، یقین کرو میں تو کانپنے لگ جاتا ہوں، عمران نے جواب دیا اور صدیقی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، میکاکے اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا ہے، صدیقی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اس نے جانا ہی تھا، میں نے اسے دھمکی جو دے دی تھی کہ اگر وہ واپس نہ گیا تو صدیقی اپنے نام کے ساتھ عہدہ بھی بتا دے گا، عمران نے دوسری طرف سے کہا، اور صدیقی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، اب اس پارٹی کے بارے میں معلومات کرنی ہے جس نے اسے بک کیا تھا، صدیقی نے عمران کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس پارٹی کی لاش آج پاکیزہ پہنچ رہی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو صدیقی اور چوہان دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا آپ نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا؟ صدیقی نے چونک کر کہا، میرا پہلے خیال تھا کہ شاید چیف آف سیکرٹ سروس سے چیف آف 4 سٹار زیادہ صحیح اور فیاض ثابت ہوگا، اس لیے میں نے جلدی سارے کام نمٹا دیے، لیکن اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جو چیف اپنا عہدہ بتانے میں کنجوسی کرتا ہے وہ کیا دے گا، عمران نے کہا۔ چیف نے اس کے لیے سپر فیاض کو آپ کا فیاض بنا رکھا ہے اور وہ واقعی اس میں باسمہ ہے، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔
ہاں کس میں باسما ہے، اس کا نام تو فیاض ہے، لیکن بٹوے سے رقم نکالتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے، اس کا نام تو کنجوس اعظم ہو جانا چاہیے، پھر وہ اس میں باسما ہوتا، عمران نے جواب دیا۔ کمال ہے، آپ بٹوے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، میرا خیال تھا کہ آپ 2-4 لاکر سے کم پر تو بات ہی نہ کرتے ہوں گے، صدیقی نے کہا تو اس بار دوسری طرف سے عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ 2-4 لاکر کی بات جس دن کر دی میں نے، اس روز واقعی اس کے کفن دفن کے اخراجات ادا کرنے پڑ جائیں گے۔ بہرحال یہ کام ٹائیگر نے کیا ہے، اس نے معلوم کر لیا کہ میکاکی کی بکنگ پرائم کلب کے مالک فلپ نے کی ہے، لیکن فلپ کافرستان چلا گیا تھا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے کافرستان چلا گیا، ابھی اس کی کال آئی ہے، اس نے بتایا کہ فلپ وہاں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا ہے، اس کی لاش اب پاکیزہ آ رہی ہے اور اسے اس کی زندگی میں ٹریس نہ کر سکا تھا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ فلپ کو خصوصی طور پر راستے سے ہٹایا گیا ہے تاکہ اصل پارٹی سامنے نہ آئے۔ صدیقی نے کہا، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے یہی ٹائیگر سے کہا ہے کہ وہ اس اینگل پر خود چھان بین کرے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہرحال وہ جو کوئی بھی ہو عمران صاحب، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ابھی جعلی ادویات کا پورا نیٹ ورک سامنے نہیں آیا، صدیقی نے کہا۔ ہاں میں بھی یہ سمجھ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ مارگریٹ کے بعد یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن میکاکی کی آمد سے معاملات سامنے آ گئے ہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر پرائم کلب جا کر مزید معلومات حاصل کرنی پڑے گی، صدیقی نے کہا۔ ہاں شاید وہاں سے کوئی کلیو مل جائے، عمران نے کہا، اور صدیقی نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ پرائم کلب کدھر ہے؟ چوہان نے پوچھا۔ معلوم کرنا پڑے گا، صدیقی نے کہا اور اٹھ کر ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں موجود ایک بڑی ڈائری نما کتاب اٹھائی اور الماری بند کر کے واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈائری کھولی، اس میں دارالحکومت میں چھوٹے بڑے تمام کلب، ہوٹل، دکانوں، پلازوں اور کالونیوں وغیرہ کے بارے میں معلومات موجود تھی۔ یہ پرائم کلب اورنگزیب روڈ پر ہے، خاصا بڑا کلب ہے، صدیقی نے ڈائری کھولتے ہوئے دیکھا۔ اسی لمحے باہر سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں دیکھتا ہوں، میرا خیال ہے نعمانی ہوگا، چوہان نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ تیزی سے نیچے اترتی چلی جا رہی تھی۔ لفٹ کے اندر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی کھڑا تھا، اس کی آنکھوں پر گاگل تھی، اس نے جینز اور چمڑے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، چہرے، مہرے، ڈھنگ اور لباس سے وہ زیر زمین دنیا کا کوئی آدمی لگتا تھا، لیکن ایسا آدمی جو خود لڑنے بھیڑنے والا نہ ہو۔ لفٹ ایک جھٹکے سے رکی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور آدمی لفٹ سے باہر آ گیا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس کی چھت میں مختلف رنگوں کے بلب جل رہے تھے۔ راہداری میں 4 مشین گنوں سے مسلح افراد موجود تھے، لیکن اس آدمی کو دیکھ کر انہوں نے کوئی حرکت کرنے کی بجائے صرف شناسائی کے انداز میں سر ہلایا۔ لفٹ سے نکلنے والا مسکراتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جس پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ لفٹ سے نکلنے والا اس دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سائڈ دیوار پر موجود ایک بٹن پریس کیا تو دروازے کے ایک چھوٹے سے ابھرے ہوئے حصے سے تیز روشنی کا ایک دھارا سا نکلا اور لفٹ سے آنے والے کے گرد ایک لمحے کے لیے قائم رہا، پھر غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی دروازے کی سائڈ میں موجود دیوار کے اندر ایک خانہ کھل گیا۔ اس خانے کے اندر ایک فون پیس موجود تھا جس کے ساتھ اسپرنگ نما تار بھی منسلک تھی۔ لفٹ سے آنے والے نے فون پیس اٹھایا اور اس پر نمبر پریس کر دیے۔ یس۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ماسٹر حاضر ہے جناب، لفٹ سے نکلنے والے نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ کام ہو گیا ہے؟ دوسری طرف سے بھاری آواز میں پوچھا گیا۔ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ غیر ملکی ہے۔ یس سر، ماسٹر نے جواب دیا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ماسٹر نے فون پیس واپس اس خانے میں رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی خانہ خود بخود بند ہو گیا اور پھر سرخ رنگ کا بلب جل گیا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ میکانکی انداز میں کھل گیا تو ماسٹر اندر داخل ہو گیا۔ یہ بھی ایک راہداری تھی جس کے آخر میں ایک اور دروازہ تھا۔ ماسٹر جب اس دروازے تک پہنچا تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور ماسٹر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جو آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ ایک طرف کافی بڑی میز کے پیچھے ایک بھاری جسم کا غیر ملکی بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر خشونت اور سختی تھی۔ ماسٹر نے قریب جا کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو، اس غیر ملکی نے سرد لہجے میں کہا اور ماسٹر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کدھر ہیں کاغذات اور گوداموں اور فیکٹریوں کی تفصیلات؟ اس غیر ملکی نے کہا تو ماسٹر نے جیب سے ایک بڑا اور خاصا ضخیم لفافہ نکالا اور اٹھ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں اس غیر ملکی کے سامنے رکھ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ غیر ملکی نے لفافہ کھولا اور اس میں موجود کاغذات باہر نکالے اور انہیں کھول کر دیکھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب موقع پر قبضہ کون دلائے گا؟ غیر ملکی نے کہا۔ اس میں اس آدمی کا نام موجود ہے اور اس کے پاس اتھارٹی لیٹر بھی ہے، ماسٹر نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، جب قبضہ مل جائے گا تو تمہارے اکاؤنٹ میں تمہاری رقم پہنچ جائے گی، غیر ملکی نے کہا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات اسے میز کی دراز کھول کر اس میں رکھ دیے۔ ایک تجویز ہے جناب،
ماسٹر نے کہا اور غیر ملکی بے اختیار چونک پڑا. کیسے تجویز؟ غیر ملکی نے چونک کر پوچھا. آپ مجھے سارے بزنس سیٹ اپ کا انچارج بنا دیں، مجھے اس کا تجربہ ہے اور مقامی سطح پر میرے رابطے بھی ہیں. ماسٹر نے کہا یہ ہماری لائن کا کام نہیں ہے ماسٹر، اور نہ ہم اس قسم کا بزنس مستقل طور پر کر سکتے ہیں. ہم نے تو کسی پارٹی سے اکٹھا سودا کرنا ہے اور اپنی رقم اور منافع لے کر ایک طرف ہو جانا ہے. اس غیر ملکی نے کہا آپ اس سلسلے میں کسی مقامی پارٹی سے رابطہ کریں گے؟ ماسٹر نے کہا ہاں ظاہر ہے. غیر ملکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. اس کا انداز ایسا تھا جسے اسے ماسٹر کی بات سمجھ نہ آئی ہو. جناب اگر میں آپ کو ایسی پارٹی دے دوں تب؟ ماسٹر نے کہا تمہارے پاس اگر ایسی کوئی پارٹی ہے جو ہمیں اصل سے زیادہ منافع پر نقد رقم دے سکتی ہے تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے، لیکن اگر ایسی بات تھی تو تم براہ راست اس پارٹی سے بھی سودا کر سکتے تھے. غیر ملکی نے حیران ہو کر کہا جناب آپ غیر ملکی ہیں جبکہ آپ کو جس نے مال فروخت کیا ہے وہ مقامی آدمی ہے. اب یہ پارٹی آپ سے بات کرتے وقت مروب رہے گی جبکہ اس مقامی پارٹی کے ساتھ اس کا رویہ مختلف تھا اور وہ شاید فوری طور پر اتنی رقم نہ دیتا، جبکہ فروخت کرنے والی پارٹی اس وقت حالات کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے، اس لیے وہ اسے فوری فروخت کرنا چاہتی تھی، جبکہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے اور اس طرح مجھے آپ سے بھی رقم مل جائے گی اور اس پارٹی سے بھی. ماسٹر نے جواب دیا تم ہاتھ سے ہوشیار آدمی لگتے ہو یا تمہارا کام ٹھیک چل رہا ہے؟ غیر ملکی نے مسکراتے ہوئے کہا جی ہاں جس معیار کا ہے وہ تو ٹھیک چل رہا ہے، لیکن میں اس معیار سے اوپر جانا چاہتا ہوں. غیر ملکی نے کہا تم نے مجھے بتایا تھا کہ فروخت کرنے والی پارٹی کے خلاف یہاں کوئی سرکاری گروپ کام کر رہا ہے. غیر ملکی نے پوچھا جی ہاں، اس لیے تو میں نے یہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی گوشت کے بھاؤ فروخت کر دی. 10-15 ارب کا سودا صرف 80 کروڑ میں ہو گیا. اسے اپنی عزت اور ساکھ کی فکر تھی. ماسٹر نے جواب دیا اب یہ نئی پارٹی بھی تو مقامی ہوگی، اس سے عزت اور ساکھ کی فکر نہ ہوگی اور پھر کیا وہ اتنی رقم دے سکے گی؟ غیر ملکی نے پوچھا پہلی پارٹی معاشرے میں عزت دار کہلاتی ہے جبکہ دوسری طرف تعلق زیر زمین سے ہے، دونوں میں فرق ہے. ماسٹر نے جواب دیا یہ گروپ کون ہے، اس کے بارے میں تفصیلات کیا ہیں؟ غیر ملکی نے کہا تفصیل کا تو علم نہیں، البتہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہ 4 سٹارز کہلاتا ہے، انتہائی تربیت یافتہ اور تیز گروپ ہے. اسے سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہے. اس کا لیڈر کوئی علی عمران ہے جو سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتا ہے. ماسٹر نے جواب دیا اگر ہم خود اس بزنس کو چلائیں تو کیا تم اس گروپ کو کور کر لو گے؟ غیر ملکی نے کہا نہیں جناب یہ گروپ میرے بس کا نہیں. ماسٹر نے جواب دیا لیکن ابھی تم کہہ رہے تھے کہ بزنس کا انچارج تمہیں بنا دیا جائے. غیر ملکی نے کہا میں بزنس تو چلا سکتا ہوں جناب لیکن اس گروپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. ماسٹر نے کہا نئی پارٹی کتنی رقم دے گی؟ غیر ملکی نے پوچھا آپ کتنا مانگیں گے؟ ماسٹر نے کہا 15 ارب پاکستانی روپے. غیر ملکی نے کہا نہیں جناب 10-12 ارب تو میں نے مثال کے طور پر کہا تھا، زیادہ سے زیادہ 90 کروڑ روپے مل جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں. ماسٹر نے جواب دیا اوکے تم جا سکتے ہو. غیر ملکی نے اس بار سرد لہجے میں کہا تو ماسٹر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سلام کیا اور پھر واپس مڑ گیا. تھوڑی دیر بعد اس کی کار کمرشل پلازا کی پارکنگ سے نکل کر گیٹ کراس کرتی ہوئی سڑک پر آئی اور پھر تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی. مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد اس نے کار ایک سائیڈ پر موڑ دی اور تھوڑی دیر بعد ایک فارم ہاؤس کے انداز میں بنی ہوئی عمارت میں داخل ہوا. اسے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن دیا تو لکڑی کا بنا ہوا بڑا سا گیٹ کھلا اور ایک مسلح نوجوان باہر آ گیا. گیٹ کھولو ٹومی. ماسٹر نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا او باس صاحب میں کھولتا ہوں پھاٹک. آنے والے نوجوان نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا. چند لمحوں بعد گیٹ کھل گیا اور ماسٹر اندر داخل ہو گیا. پورچ میں کار روک کر وہ نیچے اترا اور پھر کار کا دروازہ بند کر کے وہ تیز قدم اٹھاتا کمرے میں واپس پہنچ گیا. یہ کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا. وہ جہازی سائز کی میز کے عقب میں موجود تھا. اس نے سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. یس ایک بھاری سی آواز سنائی دی. ماسٹر بول رہا ہوں. نظامت. ماسٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا او باس آپ فرمائیے. دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مودبانہ ہو گیا. ریڈ سنڈیکیٹ کی تفصیلات سپر فیاض تک پہنچا دی ہے یا نہیں؟ ماسٹر نے پوچھا. پہنچ گئی ہے باس. نظامت نے کہا. آج رات تمام آپریشن مکمل ہو جانا چاہیے. ماسٹر نے کہا. یس ماسٹر تمام آپریشن آج رات مکمل ہو جائے گا. صبح جب سورج نکلے گا تو نہ گوداموں میں مال ہوگا اور نہ فیکٹریوں میں مشینیں. نظامت نے جواب دیتے ہوئے کہا دوبارہ کام کب تک شروع ہو سکے گا؟ ماسٹر نے کہا زیادہ سے زیادہ 1 ماہ بعد. نظامت نے جواب دیتے ہوئے کہا تمام کام بے داغ طریقے سے ہو جانا چاہیے. ماسٹر نے جواب دیا یس باس آپ بے فکر رہیں. دوسری طرف سے کہا گیا اور ماسٹر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا. اس کے چہرے پر گہرے سنجیدگی کے تاثرات تھے. تھوڑی دیر بعد اچانک فون بیل کی گھنٹی بجی تو ماسٹر نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا. ماسٹر بول رہا ہوں. ماسٹر نے کہا. ڈائنا بول رہی ہوں. ماسٹر کیا ہو گیا ہے اور تم نے نہ شکل دکھائی ہے اور نہ مجھے بلایا ہے؟ کیا بات ہے مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی.
ارے ارے، تم سے بھلا میں کیسے ناراض رہ سکتا ہوں؟ میں ایک لمبی گیم میں پھنسا ہوا تھا، ابھی چند لمحے پہلے فارغ ہوا ہوں، ماسٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ لمبی گیم کیا مطلب؟ ڈائنا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بس یوں سمجھ لو کہ اربوں روپے کی یہ گیم ہے، نقد، اور یہ کاروبار جب چل پڑے گا تو لاکھوں کروڑوں روزانہ کی آمدنی بھی ہے۔ ماسٹر نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہیں تمہیں نشہ تو نہیں ہو گیا؟ دوسری طرف سے ڈائنا نے کہا تو ماسٹر بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے خود اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا، لیکن یہ حقیقت ہے، بس داؤ لگ گیا۔ ہمارے پیشے میں ایسے ہی داؤ لگتا ہے، لگ جائے تو وارے نیارے، نہ لگے تو پھر موت۔ ماسٹر نے کہا۔ تفصیل کیا ہے اس گیم کی؟ ڈائنا نے پوچھا۔ فون پر نہیں بتائی جا سکتی، تم آ جاؤ میرے آفس میں، یہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ ماسٹر نے کہا۔ اوکے، میں آ رہی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ماسٹر نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں سب کو ڈائنا کے بارے میں علم ہے اور وہ بغیر کسی مداخلت کے اس تک پہنچ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ تقریباً پون گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ آؤ ڈائنا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، ماسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم درست کہہ رہی ہو یا صرف مذاق کیا تھا؟ ڈائنا نے آگے بڑھتے ہی انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ اوہو، تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، پھر تمہیں یقین آ جائے گا، ماسٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو ڈائنا میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر بے پناہ اشتیاق موجود تھا۔ میں تمہیں مختصر طور پر بتاتا ہوں، یہاں ایک بہت بڑا آدمی رہتا ہے جس کی معاشرے میں بے حد عزت ہے، صدر مملکت تک سے اس کے تعلقات ہیں اور بے شمار رفاہی اداروں کا وہ سرپرست ہے، اور چونکہ وہ بے حد فیاض آدمی ہے، رفاہی اداروں کو بھاری بھاری رقمیں عطیے کے طور پر دیتا ہے، اس لیے اسے اس دور کا حاتم بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام نواب افتخار احمد ہے، ویسے بھی نواب ہے، اس کی زمینیں بھی ہیں، لیکن دراصل وہ کالے دھندے کا بادشاہ ہے۔ اس نے نقلی اور جعلی ادویات کا کاروبار پورے ملک میں اس انداز میں پھیلا رکھا تھا کہ اسے روزانہ لاکھوں کروڑوں کا منافع حاصل ہوتا تھا۔ ان جعلی ادویات بنانے کی 10 بڑی بڑی فیکٹریاں ملک کے مختلف حصوں میں خفیہ طور پر قائم تھیں، جو دن رات نقلی ادویات تیار کرتی تھیں۔ اس کے بڑے بڑے خفیہ گودام ان جعلی ادویات سے ہر وقت بھرے رہتے تھے۔ پورے ملک میں اس کے کارندے انہیں مسلسل سپلائی کرتے رہتے تھے۔ بے شمار لوگ اس کاروبار سے اٹیچ تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اصل مالک نواب افتخار ہے۔ پھر اچانک ایک سرکاری گروپ ان ادویات کے خلاف حرکت میں آ کر انہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہوئے دارالحکومت اور اس کی گرد و نواح میں اس کا تمام مال اور آدمی پکڑ لیے۔ بے شمار لوگ مارے گئے، وہ دکاندار جو یہ مال فروخت کرتے تھے، وہ لوگ جو اس کاروبار میں ملوث تھے، وہ سب مارے گئے یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے۔ یہ آپریشن سینٹرل انٹیلیجنس کے تحت ہوا۔ بہرحال اس آپریشن سے دارالحکومت اور اس کی گرد و نواح میں کاروبار ختم ہو گیا۔ اس پر اس کاروبار کے بڑے آدمیوں نے اس گروپ کا مقابلہ کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن ان کی اپنی شامت سامنے آ گئی تو ایک عورت مارگریٹ، جو ایک بڑے سیکشن کی انچارج تھی، نے باقی سب کو ختم کر کے خود مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ لیکن مارگریٹ سے یہ حماقت ہو گئی کہ اس نے ایک غیر ملکی گروپ کو مقامی مخالف گروپ کے خاتمے کے لیے طلب کر لیا، لیکن پھر حالات ایسے ہو گئے کہ مارگریٹ خود ماری گئی اور گروپ واپس چلا گیا، کیونکہ وہ مقامی گروپ جس کا نام 4 سٹارز ہے کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس پر نواب افتخار گھبرا گیا، اسے یقین ہو گیا کہ وہ بے نقاب ہو جائے گا، چنانچہ اس نے اس آدمی کو مروا دیا جس نے فارن گروپ کو کال کیا تھا، اور پھر قاتل کو ختم کرنے کے چکر میں نواب افتخار نے مجھے کال کیا۔ میرے نواب افتخار سے خاصے گہرے تعلقات ہیں، اس کیس میں انٹر ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ بہت بڑی گیم ہے اور نواب افتخار اسے سنبھال نہیں سکتا، تو میں نے اسے مشورہ دیا کہ اپنا پورا کاروبار فروخت کر دے۔ وہ آمادہ ہو گیا۔ یہاں ایک غیر ملکی سنڈیکیٹ موجود ہے، میں نے اس سے بات کی، وہ اسے خریدنے پر رضامند ہو گیا۔ میں نے اس سے رقم لے کر نواب افتخار کو دے دی اور نواب افتخار سے کاغذات لے کر اس غیر ملکی سنڈیکیٹ کو دے دیے، لیکن اس دوران میں نے ان کاغذات کی فوٹو کاپیاں تیار کرا لیں اور میں نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے تیار شدہ مال کو فوری طور پر قبضہ میں لے کر اپنے گوداموں میں شفٹ کرا دیا۔ آج رات فیکٹریوں سے مشینری میں شفٹ ہو جائے گی اور سینٹرل انٹیلیجنس کو اس غیر ملکی سنڈیکیٹ کے بارے میں مکمل تفصیلات پہنچا دیں۔ آج رات کو یہ مشن مکمل ہو جائے گا۔ نواب افتخار کو رقم مل چکی ہے، اس لیے وہ مطمئن ہوگا اور کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ غیر ملکی سنڈیکیٹ صبح سینٹرل انٹیلیجنس کے پھندے میں پھنس جائے گی، وہ اپنی جانیں بچانے میں لگ جائے گا اور ہم کچھ عرصے بعد مارکیٹ میں سارا مال فروخت کر دیں گے اور اس مشینری سے نئی فیکٹریاں لگا کر مال سپلائی بھی کریں گے۔ اس طرح تیار شدہ مال بھی ہمارا اور آئندہ کا وسیع و عریض کاروبار بھی ہمارا، جبکہ رقم سنڈیکیٹ نے ادا کی اور مالک بھی ہم بن گئے۔ ماسٹر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او، تو تم نے ڈبل کیا ٹرپل گیم کھیلی ہے، ویری گڈ، لیکن وہ گروپ جو اس کاروبار کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ ڈائنا نے کہا۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ جب اسے مال ہی نہیں ملے گا تو وہ آخر خاموش ہو جائے گا اور کسی اور کام میں لگ جائے گا، پھر ہم کام شروع کر دیں گے، ماسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم واقعی ماسٹر ہو، آج میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، ڈائنا نے کہا، اور ماسٹر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔
عمران نے جیسے ہی ناشتے کی میز پر پڑے ہوئے اخبارات کی بنڈل سے ایک اخبار کھولا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ ارے یہ کیا؟ عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر اس کی نظریں تیزی سے اخبار کی خبروں پر پھیلتی چلی گئیں۔ پورا اخبار یقیناً مجرموں کا سنڈیکیٹ، جسے ریڈ سنڈیکیٹ کہا جاتا تھا، کہ مکمل نیٹ ورک کی گرفتاری سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سنڈیکیٹ جرائم کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ کا کام بھی بڑے پیمانے پر کرتا تھا اور منشیات سے بھرے ہوئے گودام بھی پکڑے گئے۔ سنڈیکیٹ کا سربراہ جان ریڈ بھی گرفتار ہو چکا تھا اور اس کے سارے کارندے مارے گئے یا پکڑے گئے تھے، اور ساری کارروائی کا سہرا سپر فیاض کے سر پر تھا، اور اخبارات نے سپر فیاض کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے اقلابے ملا دیے۔ حیرت ہے، اس کا مطلب ہے کہ سپر فیاض اب واقعی بالغ ہو چکا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ فیاض سے بات کرائیں۔ عمران نے کہا، جناب وہ ڈائریکٹر صاحب کے آفس میں ہے، وہاں ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا، پھر تیزی سے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ ناشتہ کر کے وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، لیکن ابھی وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب، آپ نے آج یہ اخبارات تو پڑھے ہی ہوں گے۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی، ہاں میرے یار کے کارناموں سے بھرے پڑے ہیں۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ ڈیڈی نے ویسے ہی اسے سپرنٹینڈنٹ نہیں بنا دیا، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا، میں نے تو یہ معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہے عمران صاحب کہ ان کارناموں کے بدلے اسے آپ کو کتنی رقم ادا کرنی پڑے گی کہ ان کارناموں کے بدلے میں آپ کو مل جائے، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔